السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، ان مقدس جگہوں پر جنہیں دیکھنا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہاں کا ہر ذرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے مہک رہا ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا 3 مقامات جو اسلام کی بنیادوں سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ۔ دوسرا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تیسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہ تینوں مقامات مسجد الحرم کے بالکل قریب ہے۔ پہلا مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ۔ میں اس وقت مکتبہ المکۃ المکرمہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ یہاں وہ مقدس گھر ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ گھر دراصل عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا تھا، اور یہیں پر حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ آج یہاں ایک اسلامی لائبریری قائم کی گئی ہے تاکہ یہ جگہ محفوظ رہے اور زائرین کے لیے کھلی رہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص خاموشی سے درود پڑھتا ہے، دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس جگہ سے رحمت للعالمین کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ مقام صفا مروہ پہاڑیوں کے قریب ہے، مسجد الحرم کے بھی چند فاصلے پر ہے۔ دوسرا مقام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ سامنے ہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد زندگی کے سب سے بابرکت لمحات گزارے۔ یہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور بعد کے دنوں کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں حضرت فاطمہ اور نبی علیہ السلام کے دیگر اولادیں پیدا ہوئی۔ آج یہاں وضو خانہ بنا دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے جو نشانی کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ یہ درخت اس گھر کی پرانی حدود کو ظاہر کرتی ہے، اور لوگ جب یہاں آتے ہیں تو خاموشی سے ان درختوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے لمحات کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ یہاں کھڑے ہو کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور نبی علیہ السلام ابھی بھی اس گھر میں عبادت فرما رہے ہوں۔ یہ گھر مسجد حرم کے قریب ہے۔ بہت سے لوگ یہاں کر دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جہاں پر تھا۔ اب میں موجود ہوں مسجد الحرم کے گیٹ نمبر 74 کے سامنے، جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قریب ہے۔ یہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی مسجد نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہے، پوری عمارت ہے۔ ایک نیچے مارکیٹ ہے اور اوپر بھی مارکیٹ ہے، اور چوتھے منزل پر یہ مسجد ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب حرم شریف میں نماز ہوتی ہے تو اسی جماعت کی نماز اسی مسجد میں بھی ادا ہوتی ہے، یعنی الگ امام نہیں بلکہ امام حرم کی آواز یہاں براہ راست گونجتی ہے۔
یہاں سے مسجد الحرام کا منظر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اوپر سے، اور دل بے اختیار اللہ کی حمد کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر شروع کیا تھا۔ ان کا ایمان اور ان کی قربت اور ان کی وفاداری آج بھی اس مقام سے جھلکتی ہے۔ یہ تینوں مقامات مکہ مکرمہ کی سب سے مقدس یادیں ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ ایمان کی زندہ داستانیں ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر دل گواہی دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سادگی، قربانی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ یہی وہ زمین ہے جہاں اسلام نے جنم لیا، پروان چڑھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی اصل ویڈیوز اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔